Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو جب تم اسے مکمل کر چکو تو ضرور پورا کرو۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور اپنی قسموں کو مستحکم کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے اس کے اوپر گواہ بنایا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک حکم دے رہا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھاؤ اور قسم کھانے کے بعد اسے مضبوط کر لو کہ ہاں میں ایسا کام کروں گا یا ایسا کام نہیں کروں گا، تو تمہیں چاہیے کہ اس قسم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی قسم کھاؤ پھر تم بعد میں اسے توڑ دو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت طریقے سے روکا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اگر تم سامنے میں قسم کھاؤ اور پیچھے میں جانے کے بعد اس قسم سے مکر جاؤ، اس قسم کو توڑ دو، سامنے میں ایک وعدہ کرو اللہ کا نام لے کر کسی سے، اور بعد میں جا کر اس وعدے سے مکر جاؤ، اس کے سامنے نہ صحیح لیکن پیچھے میں مکر جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، بھلے وہ آدمی جس آدمی سے تم نے قسمیں کھائی ہیں، جس کے سامنے تم نے وعدہ کیا ہے، وہ اگر نہ بھی جانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنتوں کے ساتھ سوت کاٹتی ہے، دھاگے بناتی ہے اور اسے توڑ توڑ کر ختم کر دیتی ہے۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ تم بھی اپنی قسم کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ بنانے لگو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ میں ایک عورت رہتی تھی جو پاگل تھی، تو اس کی مثال دیتا ہے کہ وہ دن بھر دھاگے بناتی تھی، سوت کاٹتی تھی، اور شام کو وہ سارے دھاگوں کو توڑ توڑ کر ادھیڑ ادھیڑ کر ختم کر دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ پہلے محنت کے بعد ایک چیز کو مضبوط کرو اور پھر اسے پانی پھیر دو، پھر اس کو ضائع کر دو۔ یعنی پہلے تو تم قسمیں کھاؤ، اللہ کا نام لے کر اسے مضبوط کرو کہ ہاں ہم ایسا ضرور کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے یہ بھلا کام کر دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر تم کیا کرو کہ اپنی قسم سے پھر جاؤ۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اور تم اپنے قسم کو اپنے درمیان میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو۔ فساد کا ذریعہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جن دو آدمیوں کے درمیان، جن دو قوموں کے درمیان، جن دو جماعتوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اگر وہاں پر ایگریمنٹ میں اللہ کی قسمیں کھا لیں اور عہد و پیمان کر لیں، یا قسم نہ بھی کھائیں آپس میں عہد و پیمان کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس سے مکر جائیں، تو آپس میں یہ کام لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے، آپس میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اور سامنے والا آپ کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسا ضرور کر دوں گا، اور اس کے بعد وہ نہ کرے، تو آپ پر اس میں لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ بندہ جب کوئی کسی سے قسم کھاتا ہے، کسی سے وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کی تکمیل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں دونوں میں لڑائی اور جھگڑے کی شکل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم آپس میں قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بنا لو کہ تم قسم کھاؤ اور جب توڑو گے تو آپس میں پھر فساد ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اور یہ اس وجہ سے تم کرتے ہو کہ ایک جماعت دوسری پر چڑھی آ رہی ہے۔ یہ یہود کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے عہد و پیمان کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایگریمنٹ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کسی اور کا ساتھ نہیں دیں گے، اچھے اور برے تمام وقتوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب انہیں لگتا تھا کہ کوئی دوسرا قبیلہ جیسے کفار مکہ وغیرہ زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں، تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ توڑ کر مکے والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صرف اس وجہ سے کہ کوئی دوسرا قبیلہ تھوڑا مضبوط ہوتا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے، تم اپنا عہد توڑ دیتے ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنے عہد پر برقرار ہو یا تم توڑ دے رہے ہو۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر چیز کو بیان کر دے گا۔ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں کے اندر تم اختلاف کیا کرتے تھے اور منمانی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کل قیامت میں کھول کر بیان کر دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ،
ہمیشہ سے یہ کافروں کا سوال رہا ہے، ایتھسٹوں کا سوال رہا ہے، ناستکوں کا سوال رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، الگ الگ امت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے دیا ہے۔ سیدھا جواب یہ ہے کہ ہدایت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی کو زبردستی دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر کے تمہارے سامنے کر دیا ہے۔ جو آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، جو ہدایت خود حاصل نہ کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی نہ عبادت کی کوئی ضرورت ہے نہ ہدایت کی کوئی ضرورت ہے۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تعملون، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تو تم اپنے قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو لوگوں کے قدم مضبوط ہونے کے بعد پھسل جائیں۔ یعنی انہیں چتاونی دی جا رہی ہے کہ تم جب قسم کھاتے ہو اور ایگریمنٹ کرتے ہو اور تم جب ذرا سے فائدے کے لیے بدلو گے تو تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں کے بھی خیالات ڈگمگا جائیں گے، دوسرے لوگ بھی ایسا کریں گے۔ یعنی مختلف قبیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ایگریمنٹ کر لیتے تھے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کے قبیلوں سے ایگریمنٹ کرتے تھے کہ اگر کوئی تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر آتا ہے تو تم ہمارا ساتھ دو، یا کم از کم یہ صورت ہو کہ اگر تم کسی سے لڑتے ہو، تمہاری کسی سے دشمنی ہے تو ہم تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایسے ہی اگر ہم سے کوئی الجھنے کے لیے آتا ہے تو تم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو گے۔ اب جب یہ یہود ایسا کرتے تھے کہ حضور سے پہلے ایگریمنٹ کیا، پھر لگا کہ کوئی دوسرا قبیلہ مضبوط ہو رہا ہے، پھر جا کر اس سے مل گئے، تو یہ جو دوسرے قبیلے والے تھے ان کے بھی قدم ڈگمگانے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اس کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے بھی قدم ڈگمگاتے ہیں، ان کے خیال میں بھی کمزوری آتی ہے۔ تو یاد رکھو وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب تمہیں برا عذاب چکھنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو تم خود پھسل رہے ہو، ایک تو خود تم بدعہدی کر رہے ہو، اور تمہارے عمل کی بنیاد پر دوسرے لوگ بھی بدعہدی کر رہے ہیں، تو اس کا جرم بھی تمہارے سر آئے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کا نام لے کر جب تم کسی معاملے کو پختہ کر لو تو اس کو تھوڑے فائدے کے لیے نہ بیچو، تھوڑے فائدے کے لیے نہ توڑو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے، کاش کہ تم جان لیتے۔ تم جو سمجھتے ہو کہ ہم جو یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بہتر ہے، وہ بہتر نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ فائدہ بہتر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہے، وما عند اللہ باق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو رہنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر کیا اور اس پر جمے رہے، یعنی ان کو لگا کہ بھائی میں اس عہد کو پورا کروں گا تو مجھے پریشانی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ جمے رہے، بسا اوقات انہیں تھوڑی پریشانی اور آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑا، پھر بھی جمے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو اس کے اس نیک عمل کا ضرور بدلہ دیں گے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور جو صاحب ایمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ اگر نیک عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے ضرور بہترین زندگی سے سرفراز کریں گے، اعلیٰ قسم کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ حیاتاً طیبہ سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں بہت خوبصورت اور بہت ہی عمدہ زندگی عطا فرما دے گا۔ بہت عمدہ زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی یہ بندہ بیمار نہیں ہوگا، یا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی رزق کے معاملے میں یا دوسرے معاملے میں پریشان نہیں ہوگا۔ عمدہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت دی تو اسے شکریہ کا موقع ملے گا، شکریہ کی توفیق ملے گی، اور
اگر یہ بندہ کبھی آزمائش میں ڈالا بھی گیا، بیمار ہوا، کبھی رزق میں کمی ہوئی، کبھی جان میں کمی ہوئی، اگر آزمائش میں ڈالا بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں اسے صبر کی توفیق دے گا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حیاتاً طیبہ سے مراد آخرت کی زندگی ہے، کہ دنیا کی زندگی تو گزرنی ہے، چاہے ایمان والے کی گزرے یا کافر کی گزرے، اچھی گزرے یا بری گزرے، دنیا کی زندگی تو گزرنی ہے، گزر جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اعلیٰ اور عمدہ طریقے سے عطا فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے نیک اعمال کے سبب بہترین بدلہ لازمی طور پر دے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ جب قرآن کریم پڑھا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کریں شیطان مردود سے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ جب ہمارا قرآن پڑھنا چاہو اور پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ اللہ شیطان کی بات ہماری زبان پر ڈالنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اسی آیت کی بنیاد پر پورے قرآن کریم سے بندہ جہاں کہیں سے پڑھنا شروع کرے، اول وہلے میں جب وہ قرآن شروع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے، بعض علماء کے نظر میں شروع میں یعنی قرآن کریم پڑھنے کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اور بعض کے یہاں واجب تو نہیں ہے مگر سنت ہے، اور اس حکم کو استحبابی طور پر رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے ہی کا خیال کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو تاکہ تمہارے پڑھنے میں شیطان روڑے نہ اٹکا سکے، بادھا نہ ڈال سکے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس لیے کہ شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا جو اہل ایمان ہیں، اور ان لوگوں پر بھی نہیں چلتا جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہ لو گے، اس کے پناہ میں چلے جاؤ گے، تو پھر شیطان کا بس تم پر نہیں چلے گا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بلا شبہ اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے، اس کی حکمرانی تو ان لوگوں پر چلتی ہے جو اس کی اتباع کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ والذین هم به مشرکون، اور وہ تو وہ لوگ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کی جگہ پر، ایک حکم کی جگہ پر دوسرا حکم لاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، سچی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کی خبر ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آیت اس پس منظر میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم میں ایک حکم نازل ہوتا تھا، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو بدل دیتا تھا، اس حکم کو تبدیل کر دیتا تھا، دوسرا حکم اس کی جگہ پر آ جاتا تھا۔ جیسے روزے کے بارے میں یہ حکم آیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ ایک روزے کا فدیہ ادا کر دیں، یعنی ہر روزے کا فدیہ ادا کر دیں تو اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ لازمی طور پر روزہ رکھے۔ تو وہ جو حکم پہلے تھا فدیے کا وہ ختم ہو گیا۔ تو ان یہودیوں نے یہ مذاق اڑانا شروع کیا، لوگوں کا یہ ذہن بنانا شروع کیا، لوگوں کو یہ ورغلانا شروع کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمان سے کتاب آتی ہے اور ہمارے پاس آسمانی دین ہے، یہ تو کسی بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو آج ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے دن کل دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن نہیں اترتا، آسمان سے کچھ بھی نہیں آتا، بلکہ اپنی طرف سے یہ بنا کے بولتے ہیں، اور ان کو جب ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ غلط ہو گیا تو اب اس کی جگہ پر دوسری بات بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اکثر لوگ وہ ہیں جنہیں خبر ہی نہیں ہے کہ وحی کی کیفیت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندے کے اصلاح کا کیا سب سے مناسب طریقہ ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس تو روح القدس یعنی حضرت جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے بالکل درستگی کے ساتھ اور حق بات لے کر نازل ہوتے ہیں۔
لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، تاکہ اہل ایمان کے قدم کو اور مضبوط کر دے، اہل ایمان کو اس پر اور مضبوط کر دے، اور ہدایت ہے ان ایمان والوں کے لیے اور خوشخبری ہے اس کو مان لینے والوں کے لیے، تسلیم کر لینے والوں کے لیے۔ دیکھیے کہ ایک حکم آیا اور بندے نے اس پر عمل کیا، اور پھر ایک دوسرا حکم آ گیا اگر یہ صاحب ایمان ہوگا تو دل کے کسی تردد کے بغیر، بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس دوسرے حکم کو بھی مان لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ ایک اجر یہ کہ اس نے پہلے حکم پر عمل کیا، اور دوسرا اجر یہ کہ جب اللہ نے دوسرا حکم دیا اور کہا پہلا ختم ہو گیا اب دوسرے پہ عمل کرو، تو پھر اب وہ دوسرے پہ بھی عمل شروع کر دیتا ہے اور اپنے دل کے اندر کراہیت محسوس نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں پر عمل کرنے کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک انسان آ کر اس کو سکھا جاتا ہے، جس انسان کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، گونگی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو بالکل واضح اور کھلی ہوئی زبان ہے، کھلی ہوئی عربی ہے، بالکل صاف ستھری عربی ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے ایک الزام لگایا تھا۔ ایک آدمی تھا جس کے نام کے اندر بڑا اضطراب پایا جاتا ہے۔ بہرحال ایک آدمی تھا جو تورات اور انجیل دونوں کا علم رکھتا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی اس سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم لوگوں کو بتانا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اترتا ہے مجھ پر، تو یہ جو یہودی تھے، یہ جو مکہ والے تھے، ان مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا اور یہ افترا شروع کی، یہ الزام لگانا شروع کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو وہ آدمی جو تورات اور انجیل کا عالم ہے وہ آ کر بتا جاتا ہے تب یہ کچھ کہتے ہیں۔ یہ عجیب طرح کا بھونڈا الزام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف سیدھے طریقے سے کہا کہ یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اسے عربی نہیں آتی، وہ تو ایک طرح کا گونگا ہے، دوسری زبانیں آتی ہے اس کو، اگر وہ بتائے گا تو دوسری زبان میں بتائے گا نا، عربی میں تھوڑی بتائے گا۔ اور ھذا لسان عربی مبین، اور یہ تو بالکل واضح اور اعلیٰ قسم کی عربی ہے، لہٰذا وہ بندہ کیسے بتا سکتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ الا یہدیہم اللہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے تو بڑا دردناک قسم کا عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، بلا شبہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر بولتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سچی بات یہ ہے کہ یہ لوگ واقعی جھوٹے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے آدمی پر غضب ہے۔ جو بندہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور کفر کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کر دے، اندر سے اسے تسلیم کر لے، تو ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کے لیے عذاب ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ آدمی جس آدمی کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور اس پر ظلم کیا گیا ہو، اسے مجبور کیا گیا ہو کہ وہ بندہ زبان سے کلمہ کفر نکالے۔ اس کے اندر ایک بہت ہی باریک مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ظلم کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، موب لنچنگ کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم کلمہ کفر زبان سے نکالو، تم کہو کہ اللہ نہیں ہے، یہی کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں آج کے وقت میں ایک بہت عام بات ہے کہ شرپسندوں کی طرف سے کمزوروں کو کہیں پر اگر دیکھا جاتا ہے تو اس کی موب لنچنگ کی جاتی ہے اور اس سے کلمہ کفر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اسے مجبور کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مانتا ہے اور مجبور ہو کر ظلم برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اگر اپنی زبان سے کلمہ کفر نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس پر پکڑ نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن جس بندے نے اپنے دل کو
کسی بھی وجہ سے کفر کے لیے کھول دیا، دل سے کفر تسلیم کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فعلیہ غضب من اللہ، تو ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، اور یہ عذاب اس لیے ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے، اور ان کے بصارت اور ان کے کانوں پر سماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے، اور ان کی بصارت یعنی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے، اور یہ لوگ حق سے بالکل غافل ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ حق ہے کیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً آخرت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یاد رکھو جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب ہے، لیکن ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، لیکن جو آدمی مجبور کیا گیا، زبان سے مجبوری میں کلمہ کفر نکالا، لیکن اس کے بعد وہ اس ظلم کو سہا بھی، برداشت بھی کیا، اس نے ہجرت کی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوششیں کی، ضرورت پڑنے پر جہاد کیا، تو ان ساری چیزوں سے اگر وہ گزرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مضبوطی کے ساتھ جمائے رہا، بنائے رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے کہ اس نے مجبوری میں اگر کلمہ کفر زبان سے نکال لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا، کیونکہ اس کا دل کفر کے لیے کھلا نہیں تھا، اور پھر اس نے ایمان کی حفاظت کے لیے جو بھی تدبیریں ہو سکتی تھی اس نے کی، تو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے مرضی اور اپنی رضا اور اپنی نعمت ان ساری چیزوں سے نوازے گا۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.